بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین، یہ امام مسلم کی الجامع الصحیح ہے جس میں ہم کتاب الایمان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت زیر بحث ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا، سچا مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اسے اپنی اولاد سے، والدین سے اور سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کا جو حق قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ یہی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں تعلقات کی بنیادیں اصل میں انسان کے اخلاقی وجود کا حاصل ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی تعلقات پیدا ہوتے ہیں، ان تعلقات اور روابط کو صحیح جگہ پر رکھنا، ان کا حق ادا کرنا، ان کے بارے میں اپنے جذبات، احساسات اور خواہشوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا، یہی اصل میں حسن معاشرت بھی ہے، اور اسی کے اندر سے انسان کے لیے وہ اصلی قدر بھی پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن عبودیت سے تعبیر کرتا ہے، اور جو دین کا اصل اصول ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کو بیان کیا کہ انسان کی خلقت یہ ہوئی ہے کہ وہ خدا کا سچا بندہ بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو روابط یہاں پیدا کیے ہیں ان میں سب سے پہلا رشتہ بندے کی حیثیت سے خدا کے ساتھ وجود میں آتا ہے، تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق بھی اللہ پروردگار عالمی کا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اور یہ جو کچھ بھی زندگی ہم کو حاصل ہے، زندگی کی جو نعمتیں ہم کو حاصل ہیں وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ شرک کو اسی وجہ سے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ جو سب سے بڑا تعلق اس دنیا میں خالق و مخلوق کا پیدا ہوتا ہے، شرک اس سے انحراف کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے بن کر، اس کے فرستادے بن کر دنیا میں آتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو تعلق ہم قائم کرتے ہیں وہ گویا خدا ہی کے تعلق کی تعبیر ہوتی ہے۔ جب کوئی اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی ذات میں خدا بولتا ہے، اس کے کاموں میں خدا کے افعال نظر آتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ اقدام کر رہا ہوتا ہے براہ راست اللہ کی رہنمائی میں کر رہا ہوتا ہے۔ اسی چیز کو رومی نے بیان کیا ہے، جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ گویا خدا کی بات ہوتی ہے۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان جب آپ موجود تھے تو آپ کا حق ان کے اوپر قائم ہوتا تھا، اس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو کر رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور پیغمبر کی حیثیت سے میری ذات کو اپنے وجود سے، سب لوگوں سے، یہاں تک کہ اپنے قریبی اعزاء و اقربا، اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی عزیز تر سمجھو۔ اگر یہ درجہ اللہ کو، اللہ کے پیغمبر کو نہ دیا جائے تو پھر اس کے بعد ایمان اور دین کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ صحابہ کرام کو تو اس معاملے میں روز فیصلے کرنے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی نصرت کے چونکہ وہ مقام پر کھڑے تھے تو ہر قدم پر انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ ایک طرف والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزاء اقربا ہیں، دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی آواز آ رہی ہے۔ کبھی معرکہ درپیش ہے، کبھی ہجرت درپیش ہے، کبھی دنیا کے معاملات میں کوئی فیصلہ درپیش ہے، کبھی قطع تعلق کے لیے کہا جا رہا ہے، کبھی آگے بڑھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، کبھی پیچھے ہٹنے کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان موقعوں پر ہر دن، ہر شب فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ آدمی کو کون عزیز تر ہے۔ یہ صورتحال تھی جو ان کے لیے تو ایک غیر معمولی امتحان اور آزمائش کی وجہ سے پیدا کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ اس کے صحابہ، اس کے ساتھی، اس کے حواری اور اس کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کی آزمائش بھی نہایت کڑی ہوتی ہے، اور جب وہ اس میں پورے اترتے ہیں تو ان کا اجر بھی بہت غیر معمولی ہوتا ہے۔
لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی بہرحال آپ کا دین، آپ کی دی ہوئی ہدایت قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان سے اللہ کے دین کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس ہدایت کو ایسے ہی عزیز رکھے، یہ سمجھے کہ یہ اصل میں اللہ کی بات ہے جو پیغمبر کی زبان سے مجھ تک پہنچی ہے۔ پیغمبر کی عزت، پیغمبر کا ناموس، پیغمبر کے ساتھ تعلق خاطر، یہ اصل میں ایمان کی علامت ہے، اور جب آدمی ایمان کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے تو فی الواقع وہ اسی جگہ پر اپنے پیغمبر کو رکھتا ہے اور اسی طرح اس سے محبت کرتا ہے اور اسی طرح اس کے تمام معاملات کو انجام دیتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرے سامنے جو بات آ رہی ہے یہ در حقیقت میرے خدا، میرے خالق، میرے مالک اور جس نے مجھے وجود بخشا ہے اس کی بات ہے، لہٰذا مجھے اس بات کے مقابلے میں اب کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دینی ہے۔ ایمان کی اس حقیقت کے ساتھ جب بندہ جیتا ہے تو پھر وہ ایمان کی حلاوت بھی پاتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو یہ بات کہی ہے کہ اگر آدمی نے مجھے، میری ذات کو پیغمبر کی حیثیت سے اپنی ترجیحات میں کہیں دور رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ماں باپ زیادہ عزیز ہے، اولاد زیادہ عزیز ہے، دوسرے رشتہ دار اور تعلق والے زیادہ عزیز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان کی حقیقت بھی نہیں سمجھی اور یہ بھی نہیں جانا کہ کسی کو پیغمبر ماننے کے معنی کیا ہیں۔ پیغمبر ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کسی حکیم کی حکمت کا اعتراف کر لیا، کسی فلسفی کے فلسفے کا اعتراف کر لیا، کسی آدمی کی ذہانت کو خراج تحسین پیش کر دیا، کسی کے علم و ادب سے آپ متاثر ہو گئے۔ پیغمبر کو پیغمبر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی ہستی پر ایمان کا اظہار کر دیا ہے جس ہستی کو آپ خدا کا فرستادہ سمجھ رہے ہیں، اور جب یہ مقام دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایمان کا یہی تقاضا ہے جس کو حضور نے بیان کر دیا کہ تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتے، اس وقت تک سچے مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم پیغمبر کی حیثیت سے مجھے اپنی ساری چیزوں سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے۔ یہی ایمان کی حقیقت ہے جس کو پانے کی ہر سچے مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس درجے ہی میں جب وہ پیغمبر کو سمجھتا ہے تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔